وہ لو، اور جس سے رسول روکے اس سے روک جاؤ۔ یہ نہیں سوچنا کہ جو رسول دے رہا ہے اسے لینے کے لیے میرا دل مجھے اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا، یا میرا معاشرہ یا میرے گھریلو حالات یا میرے قبائلی رواج مجھے اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ نہیں، اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، جو رسول دے وہ لو، اور جس سے روکے اس سے روکنا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ کسی مومن مرد کو اور کسی مومنہ عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ رسول سے فیصلہ سننے کے بعد اپنے فیصلے کو رسول کے فیصلے پر ترجیح دے۔ کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ رسول کا فیصلہ سن کر اپنے فیصلے کو رسول کے فیصلے پر تقدم دے، مقدم کرے، ترجیح دے، اسے یہ حق حاصل نہیں ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ میرا حبیب تیرے رب کی قسم۔ اب دیکھیے، میں نے اسی لیے آگے بلایا تھا، خیر آپ کے علاقے کا اپنا رواج ہے، میں نے تو روز تو نہیں آنا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ میرے حبیب تیرے رب کی قسم، یہ تیرے کلمہ گو، یہ تیرے امتی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک یہ اپنے اختلافی مسائل کا حل تجھ سے نہ لے، اور اگر تو نے حل دے دے صرف حل سن کر اس کان سے سنے اور اس کان سے نکال دے، نہیں، بلکہ تیرے فیصلے کو ہر حالت میں یہ تسلیم کرے۔ اگر تسلیم نہیں کرتے تو یہ کسی صورت میں بھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتے۔ حتیٰ کہ فلا حرج مما قضیت ویسلموا تسلیما، جو تو فیصلہ سنا رہا ہے اس فیصلے کو سن کر انکار کرنا تو گزار رہ گیا، اس پر شک بھی نہ کرے، جو اسے ہر حالت میں تسلیم کرے۔ یہ اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم نے رسول کے احکام کو، فرامین کو، بخشی ہوئی تفصیل کو کس طرح لینا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ پھر ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اے مسلمانوں، اے صاحبان اسلام، اگر کبھی میرا حبیب تمہیں اپنے ساتھ شانہ بہ شانہ، قدم بہ قدم چلنے کی اجازت دے دے اپنی رحمت کے اعتبار سے، تو خبردار میرے محبت کے قدم سے آگے قدم نہ بڑھا۔ کسی امتی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ رسول کے قدم سے قدم آگے بڑھا سکے۔ قدم آگے بڑھانا تو پھر بھی دور کی بات ہے۔ اللہ پھر ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے مسلمانوں، کسی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ نبی کی آواز پر اپنی آواز میں بلند کرے۔ یعنی کسی مسلمان کو یہ حق حاصل ہی نہیں کہ وہ نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند کرے، یہ جائے کہ نبی بلا رہا ہو، یہ جائے کہ نبی بلا رہا ہو اور اس کے بعد وہ نہ آئے۔ یہ پوری تفسیر ہمارے سامنے موجود ہے کہ رسول پاک نے ایک صحابی کو جو نماز میں مصروف تھے، نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے آواز دی، بلایا، وہ نہیں آئے، نماز میں مصروف رہے، پھر پکارا، پھر نہیں آئے، پھر نماز میں مصروف رہے، تیسری مرتبہ جب پھر آواز دی، جلدی جلدی نماز ختم کی،
حاضر ہوئے، مولا ہو فرمایا ہو بعد میں سناؤں گا، پہلے یہ بتاؤ جب میں نے پہلی مرتبہ جب تمہیں پکارا تھا کیا آواز نہیں سنی تھی؟ جب پہلی مرتبہ میں نے تمہیں آواز دی تو کیا تم نے آواز نہیں سنی تھی؟ مولا سن لی تھی، پھر آئے کیوں نہیں؟ مولا نماز پڑھ رہا تھا، فرمایا وہ تو میں بھی دیکھ رہا تھا تم نماز پڑھ رہے ہو۔ جب دوسری مرتبہ بلایا پھر مولا نماز تو پڑھ رہا تھا، فرمایا بلا کون رہا تھا؟ مولا آپ، فرمایا نماز کس نے دی؟ مولا آپ نے، فرمایا جس نے دی ہے اس کا مقام بھلا دو تو نماز نماز کیسے رہے؟ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی جو اللہ ارشاد فرما رہا ہے تمام مسلمانوں کو؟ خدا ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب بھی تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول پکارے آواز دے، جس حالت میں ہو اللہ اور اللہ کے رسول کو جواب دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ذرا ڈھیلی سلوات پڑھ دیں سارا۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی اللہ نے اپنی اطاعت کو مشروط قرار دے دیا ہے رسول کی اطاعت کے ساتھ۔ اگر اطاعت رسول ہے تو نماز نماز ہے، اگر اطاعت رسول ہے تو روزہ روزہ ہے، اگر اطاعت رسول ہے تو ہر عبادت عبادت ہے، اور اگر اطاعت رسول سے کوئی خارج ہے تو دامن یہاں بھی خالی ہے، دامن وہاں بھی خالی ہے۔ تو یہاں پر جی آواز بلند تو ان تمہیدی کلمات کے بعد جو آیات کی روشنی میں نے عرض کیے ہیں، اب جو مجھے عرض کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پنجاب کے گجرات شہر کے اینڈ پر اور جہلم شہر کے آغاز میں، یعنی دونوں کی سرحدوں پر ایک سکالر آف اسلام جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں سکالر آف اسلام ہوں، اور وہ اپنے سامنے کتابیں رکھ کر بڑے بڑے دلائل کے ساتھ اپنے عقیدے کے پیش نظر جہاں جہاں تک چاہتے ہیں اپنے عقیدے کو پہنچا رہے ہیں۔ کوئی اعتراض نہیں ہمیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے۔ میں اندر صاحب میں معذرت کر دوں گا جو میرا یہ ماحول نہیں ہے، میں خاموش ماحول میں پڑھنے کا عادی نہیں ہوں۔ درود پڑھیے گا، سلام۔ تو جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں صحیح عقیدہ دے رہا ہوں، بے شک اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے آپ دے رہے ہیں، ہمیں حق کے اعتراض حاصل نہیں ہے۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، قوانین الہیہ میں کبھی تغیر و تبدل واقع نہیں ہوتا، تو اللہ کا فیصلہ ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، دین میں تشدد نہیں ہے۔ جو آپ کا عقیدہ ہے آپ بے شک اس پہ قائم رہیں۔ جہاں جہاں تک جن مسائل کے ذریعے سے آپ اپنے عقیدے کو پہنچا سکتے ہیں آپ کو مکمل طور پر حق حاصل ہے، کسی نے آپ کو روکا نہیں ہے، لیکن جب آپ ہمارے عقیدے پر اعتراض کریں گے اور وہ بھی ہزاروں اور لاکھوں افراد کے سامنے اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے، تو پھر ہم پر واجب ہے جواب دینا۔ ہم آپ کی جو بھی بات سنتے ہیں اپنی جگہ پر آپ کے عقیدے کے مطابق آپ کے
صحیح ہے، آپ بے شک بجا لائیں، لیکن جب آپ ہمارا نام لے کر ہمارا ذکر کر کے اعتراض کریں گے تو پھر نئی نسل کے سامنے، ان عزیز نوجوانوں کے سامنے اس کی وضاحت کرنا ہم پر واجب ہے۔ تو وہ میرے نوجوان بیٹے، روحانی اور ایمانی بھائی جو سوشل میڈیا دیکھنے پر عبور رکھتے ہیں، شاید ان کی نظر سے ان کا یہ کلپ گزرا ہو، میں نام نہیں لے رہا اس بھائی کا، کیونکہ اپنا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، جب میں ان پہ اعتراض ہی نہیں کرتا تو میں نام کیوں لوں؟ ہاں البتہ اظہار عقیدہ جس طرح ان کو حق حاصل ہے، انہوں نے چونکہ ہمارا نام لے کر اعتراض کیا ہے تو اس لیے جواب دینے کا حق مجھے پورا پورا حاصل ہے۔ انہوں نے اپنے کلپ میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی حیات طیبہ میں سوا قرآن کے کسی اور کو اپنا وسیع نہیں بنایا، یعنی رسول اپنی حیات طیبہ میں جسے وسیع بنا کر گئے ہیں وہ صرف قرآن ہے۔ قرآن کے علاوہ رسول نے کسی اور کو اپنی زندگی میں اپنا وسیع نہیں بنایا، تو جب رسول نے کسی کو وسیع بنایا ہی نہیں تو پھر قرآن کے علاوہ کسی کو وسیع کیسے؟ یہاں آ کر انہوں نے بات روک دی ہے، یعنی اپنے مجمع سے پھر پوچھا ہے کہ جب رسول نے کسی کو قرآن کے علاوہ وسیع بنایا ہی نہیں تو پھر کسی کو رسول کے زمانے میں یہ کیا حق حاصل ہے کہ وہ قرآن کے علاوہ یہ کہہ سکے کہ رسول اسے یا اسے یا اسے یا اسے کثیر بنا کر گئے۔ کس حد تک یہ موضوع آگے چل سکے گا، 1 گھنٹے کے اندر جتنا بیان ہو سکا میں کوشش کروں گا۔ جہاں رک گیا مجھے 2-3 مرتبہ زندگی ہے تو اسلام آباد کی چاند مجالس میں حاضر ہونا ہے، تو جہاں رک گیا اگر 2-4-5 چہرے یہ نورانی مجھے اس مجلس میں نظر آئے جیسے کہ اکثر نظر آتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ میں پھر اسے پھر آگے بڑھا سکوں گا۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وَلَمْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ قوانین الہیہ میں کبھی بھی تغیر و تبدل واقع نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے اللہ کا قانون دیکھتے ہیں کہ اللہ کا اوصیاء انبیاء کے سلسلہ میں قانون کیا ہے۔ درود پڑھیے گا سلام، ایک بار پھر درود پڑھیے گا سلام۔ دیکھیے صاحبان، ایسے موضوعات کو ہماری عامی زبان میں خشک کہا جاتا ہے۔ یہ آج مولانا صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، بڑا خشک موضوع لے کے بیٹھ گئے، لیکن مجھے سوچ کر بتائیں اگر ہم لوگ بھی ڈر جائیں اس بات سے کہ نعرے نہیں لگیں گے، داد نہیں ملے گی، لوگ ساتھ نہیں دیں گے، تو پھر اس نئی نسل کو جس کو ضرورت ہے اس دور میں ایسے جوابات کی، پھر کون ان کو دے؟ کیونکہ ہماری سب سے بڑی درسگاہ، سب سے بڑی یونیورسٹی یہی ہماری مجلس ہے۔ بسم اللہ۔ بچوں ایک بات یاد رکھو، جو بچہ نعرہ نہیں لگائے گا، اور میں نے دیکھ لیا کہ اس نے نعرہ نہیں لگایا، میں اشارہ کر دوں گا کہ خدا نے نعرہ نہیں لگایا، کسی کا سوچ کے بیٹھ جانا کہ یار ہی ہمارا تم پہ بڑا احسان ہے، ہم بار بار تیرے نام کا نعرہ لگا رہے ہیں، او اللہ کے بندو یہ علی کا تم پہ احسان ہے کہ اس نے تمہاری زبانوں کو اپنا نام لینے کے قابل بنا دیا۔ تو لیجیے 1 گھنٹے کے اندر ہی سمیٹنے کی خاطر میں کوئی اور تمہیدی کلمات کا
سہارا نہیں دیتا. سب سے پہلے میں حوالہ دے رہا ہوں تاریخ طبری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 107 سطر نمبر 50. میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. یہ ہمارے بڑے بھائیوں کی بڑی کتابوں میں سے ایک بہت بڑی اہم کتاب ہے جس کا میں نے حوالہ دیا ہے. اس میں یہ درج ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت، وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے 11 دن پہلے، یعنی اپنے وصال سے 11 دن پہلے انہوں نے اپنی اولاد میں سے اوصا ابنہ شیثا، اپنے بیٹے شیث کو وصیت کی، یعنی اپنا وصی بنایا. جو فرمائش ہے تھوڑا تھوڑا بولتے رہے، آپ اتنے بوڑھے نہیں لگے جتنا میں خود بول رہا ہوں. ضرور پڑھیے گا. تاریخ کامل جلد نمبر 2 مطبوعہ بیروت لبنان صفحہ نمبر 49. اس پر بھی یہی درج ہے کہ جناب آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے 11 دن پہلے اپنے بیٹے شیث کو اپنا وصی بنایا. یہ ہے ایک حوالہ. چونکہ ہر طرف کیسٹ تیار ہو رہے ہیں اور موبائل میں تقریر لی جا رہی ہے. میں اب دوسرا حوالہ دے رہا ہوں تاریخ کامل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 54 سطر نمبر 6 and 7. وہاں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت شیث کی وفات کا وقت قریب آیا اوصا ابنہ انوش، تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کو وصی بنایا. جو فرما رہے ہیں صاحب بات سمجھ میں آ رہی ہے. اب یہاں یہ دوسرا حوالہ تھا، یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے. میں پاکستان کے کونے کونے میں یہ آواز پہنچا رہا ہوں. محرم کے دوران بھی ٹی وی پر جو میری تقاریر ہوتی رہی ہے 10 دن برابر، ان پر بھی میں یہ آواز اس بھائی کے کانوں تک پہنچاتا رہا ہوں کہ آئیں ذرا آ کے فیصلہ کریں کہ کون قرآن کے سائے میں آگے بڑھ رہا ہے. اس میں یہ درج ہے کہ حضرت انوش کے کافی بیٹے تھے، کافی اولاد تھی. ان کافی بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام کینان تھا. وَإِلَيْهِ الْوَصِيَّةُ، تو آپ نے وصیت کینان کی طرف کی، یعنی کینان کو اپنا وصی بنایا. اب ہم پھر آگے بڑھتے ہیں. نمبر 4 تاریخ کامل جلد نمبر 1 حضرت کینان کے نفر کثیر معہم، اس کے بہت سارے بیٹے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان میں سے ایک بیٹے کا نام مہلائیل تھا. تو الہ الوصیہ تھا، تو آپ نے اپنے بیٹے مہلائیل کو اپنا وصی بنایا. اب آپ چپ کر کے بیٹھے اسلام آباد کے ماحول کے مطابق چونکہ ٹھنڈا رہتا ہے تو یہاں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا نا. اتنا تو کہہ سکتا ہوں نا، دیکھ رہے ہیں نا ہر نبی اللہ کے حکم سے خود بنا رہا ہے، کسی امتی کو اختیار نہیں ہے. اب یہاں پر نمبر 5 پھر میں کتاب کا نام دے رہا ہوں. یہی کتاب تاریخ کامل جلد نمبر 1 حضرت مہلائیل کے کافی بیٹے تھے، نفر معہم، بہت سارے ان کی اولاد تھی. ان میں سے ایک بیٹا جس کا نام یرد تھا. اسی یرد کا بیٹا، توجہ میری طرف بیٹا میں چہرہ دیکھ کے پہچان جاتا ہوں کہ کون سوچا اور کون نہیں سوچا. تو یہاں ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام یرد تھا. اسی یرد کا دوسرا نام ایارد تھا. وَإِلَيْهِ الْوَصِيَّةُ،
انہوں نے اسی دعوت کی طرف وصیت کی، یعنی اس کو اپنا وصی بنایا۔ اب نمبر 6، ان کے بیٹوں میں سے کافی بیٹے تھے، ان بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام ہنوخ تھا، یہی ہنوخ ہے جن کا دوسرا نام حضرت ادریس تھا۔ پیچھے والوں کو کسی نے منع تو نہیں کیا کہ آپ نے کہا تو نہیں دے دیا، میں نے ان سے کہا تو ان کے کافی سارے بیٹے تھے، ان بیٹوں میں سے ان کے ایک بیٹے کا نام ہنوخ تھا، اسی ہنوخ کا دوسرا نام ادریس نبی ہے۔ وَنَفَرَ مَعَهُ، ان کے بہت سارے بیٹے تھے لیکن انہوں نے وَإِلَيْهِ الْوَصِيَّةَ، جو وصیت کی وہ اسی حضرت ادریس نبی کو دی۔ تو اب یہاں پر نمبر 7 تاریخ طبری جلد نمبر 1، اسی ہنوخ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا متشلخ۔ یہ متشلخ وہی ہے جو حضرت لمک جو نوح کے باپ تھے، یہ نوح کا بھی باپ تھا۔ تو اسی متشلخ کی طرف نفر ماہو، اس کے بیٹے اور بھی تھے لیکن والدہ وصیت، انہوں نے اس کو اپنا وصی بنایا۔ تاریخ کامل جلد نمبر 1، جب حضرت متشلخ کی وفات کا وقت قریب آیا، جو حضرت نوح علیہ السلام کے باپ تھے، تو متشلخ نے کیا کیا؟ نوح علیہ السلام کے دادا تھے، تو متشلخ نے کیا کیا؟ لمک کو، جس کا دوسرا نام لامک ہے، اپنا وصی بنایا۔ اور جب لمک کا یعنی لامک کا حضرت نوح کے والد کا وقت انتقال قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے نوح کو اپنا وصی بنایا۔ تاریخ کامل جلد نمبر 1، جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے 4 بیٹے تھے، ان 4 بیٹوں میں سے اوسا ابن سامہ، انہوں نے اپنے بیٹے سام کو اپنا وصی بنایا۔ بھئی حد ہو گئی، جو نبی کے امتی ہیں وہ تو وصی بنائے بغیر جانا کمانا نہیں کرتا۔ جو سو رہے ہیں میں انہیں دیکھ رہا ہوں، جاتے جاتے بھی اور سوتے سوتے بھی دیکھے نعرہ لگاتے، نعرہ قریب آیا۔ اوسا ابن سامہ، انہوں نے اپنے بیٹے سام کو اپنا وصی بنایا۔ اسی طرح روضۃ الصفا فارسی میں مطبوعہ نبل جشوا، جب حضرت ابراہیم کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت اسماعیل کو عرب میں اپنا وصی مقرر کیا۔ وہ اسحاق را در دیار شام ولی عہد و خلیفہ گردانی، اور شام کے علاقے میں انہوں نے اپنے بیٹے اسحاق کو اپنا خلیفہ اور اپنا وصی مقرر کیا۔ اب اسی طرح جب ہم آگے بڑھتے ہیں، زیادہ آگے نہیں بڑھتا تاکہ میں مقصد تک پہنچ سکوں، جب ہم اس کے بعد اور آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب جناب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا وصی مقرر کیا۔ یعنی جب حضرت اسماعیل کا وقت وفات قریب آیا تو انہوں نے کیدار نے حمل نے بنت نے سلیمان کو، سلیمان نے حمسی کو، حمسی نے انسی کو، انسی نے عدد کو، عدد نے اود کو، اود نے ماد کو، ماد نے نداب کو، نداب نے مدرکہ کو، مدرکہ نے خزیمہ کو، خزیمہ نے کنانہ کو، کنانہ نے فہر کو، فہر نے غالب کو، غالب نے لوئی کو، لوئی نے کعب کو، کعب نے مرہ کو، مرہ نے کلاب کو، کلاب نے قصی کو،
68 جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا، یوسف را مسیح و ولی عہد خود گردانی، انہوں نے حضرت یوسف کو اپنا مسیح اور اپنا ولی عہد مقرر کیا۔ جب تاریخ طبری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 255 سطر نمبر 14 جب جناب یوسف کی وفات کا وقت قریب آیا، اوصا الی ابنہ یہودا، اوصا الی اخیہ یہودا، انہوں نے اپنے بھائی یہود کو اپنا مسیح مقرر کیا۔ تاریخ کامل جلد نمبر 1 جب حضرت ایوب کی وفات کا وقت قریب آیا، ابنہ حرمل، انہوں نے اپنے بیٹے حرمل کو اپنا مسیح مقرر کیا۔ تاریخ کامل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 189 سطر نمبر 5 جب جناب موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے پہلے اپنے بھائی ہارون کو اپنا خلیفہ مقرر کیا تھا، لیکن ان کی وفات کے بعد روضۃ الصفا یوشع خلیفہ اور ولی عہد خود گردانی، انہوں نے یوشع کو اپنا مسیح اور اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ تاریخ کامل جلد بولے گے صحیح ہے، ضرور پڑھیے گا سلام۔ تاریخ کامل جلد نمبر 1 جب حضرت یوشع کا وقت وفات قریب آیا تو انہوں نے کالب بن یوحنا کو اپنا مسیح مقرر کیا۔ کالب بن یوحنا نے وقت وفات یوساپوس کو اپنا مسیح مقرر کیا۔ روضۃ الصفا بعد میں انہوں نے حضرت الیاس کو اپنا مسیح مقرر کیا۔ الیاس نے بعد میں ایسا کو، ایسا نے بعد میں ذوالکفل کو اپنا مسیح مقرر کیا۔ تاریخ کامل جلد نمبر 1 حضرت داؤد نے وقت وفات حضرت سلیمان کو اپنا مسیح مقرر کیا۔ روضۃ الصفا جلد نمبر 1 جب حضرت عیسیٰ کے اٹھائے جانے کا وقت آیا تو حضرت عیسیٰ نے کیا کیا؟ جب ان کے اٹھائے جانے کا وقت آیا، الجملہ وصایا، جتنی عیسیٰ نے وصیتیں کی ان وصیتوں میں سے یقین آبود ایک یہ بھی تھی کہ خدا تعالی مرا ام فرمودہ اس کہ شمعون را برشما خلیفہ گردانم و حواریان او خلافت بیرا قبول کردن۔ انہوں نے اپنے تمام حواریوں سے کہا کہ میں تم پر اللہ کے حکم سے شمعون کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ کسی حواری نے، کسی صحابی نے انکار نہیں کیا، اعتراض نہیں کیا، بلکہ جو انہوں نے فیصلہ سنایا وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، ان نے فیصلے کو قبول کیا۔ دلائل کی طرف اور انشاءاللہ وقت مقررہ کے اندر میں ممبر چھوڑ دوں گا۔ کہا یہ گیا ہے کہ رسول پاک اپنی حیات طیبہ میں کسی ایک کو بھی اپنا وسیع بنا کر نہیں گئے۔ اب ہم اس مسئلے کے حل کے لیے عالم اظہار میں نہیں دیکھتے بلکہ عالم انوار سے دیکھتے ہیں۔ میں تشریح میں نہیں جانا چاہتا، جو موسم خراب ہے تاکہ بعد میں کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو یہاں پر میں سب سے پہلی اپنے بڑے بھائیوں کی اس سکالر اسلام بھائی کے لیے کتاب کا نام لے رہا ہوں۔ پہلی کتاب کا نام ہے مناقب ابن معاذ شافعی، صفحہ نمبر 89 حدیث نمبر 132 سطر نمبر 10 سے لے کر 13 تک۔ میں نے شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا، میں نے اس کتاب کا حوالہ دیا ہے جو میرے بڑے بھائیوں کی
بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. اور دیکھیے صاحبہ نے یہ بھی یاد رہے کیسٹ کے حوالے سے آپ کے لیے نہیں کہہ رہا, اسی بھائی کے لیے کہہ رہا کہ جو میں حوالہ جات دے رہا ہوں مکہ یونیورسٹی تک میں اپنے حوالہ جات کا ضامن ہوں. اور یہ میں نے پہلا حوالہ دیا ہے. تو اس حوالے کے اعتبار سے اب میں عبارت عرض کر رہا ہوں کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما رسول پاک کے صحابی یہ بیان کرتے ہیں ان نبی کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ عز وجل انزل قطعة من نور فأسكنها في صلب آدم فساقها حتى قسمها جزءین. کہ اس عالم انوار میں, اس عالم نورانیت میں, اس عالم زر میں اللہ نے نور کا ایک ٹکڑا الگ کیا, اور الگ کرنے کے بعد اللہ نے اس نور کے ٹکڑے کو صلب آدم میں, گوشت آدم میں اللہ نے وہاں ٹھہرایا, جتنا اثر چاہا وہاں ٹھہرایا. پھر اس نور کے ٹکڑے کو ایک سرگ سے دوسرے سرگ کی طرح اللہ نے منتقل کرنا شروع کیا. منتقل کرتے کرتے اللہ اس نور کے ٹکڑے کو لے آیا صلب عبد المطلب تک. مناسبت سے میں بحث نہیں لے رہا, ورنہ یہاں بہت بڑا ایک بحث کا دروازہ کھلتا ہے. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. حضرت ابراہیم نے تعمیر بیت اللہ پر جو 7 دعائیں مانگی تھی, ان 7 دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ ہمیشہ بت پرستی سے بچائے رکھنا. وہ اولاد کون سی ہے یہ اس وقت میں عرض نہیں کر رہا, انشاءاللہ آئندہ تقاریر میں زندگی رہی تو میں اسے عرض کروں گا. تو یہ اللہ نے نور کا ٹکڑا جزء عبد المطلب تک پہنچایا. وہاں آ کر جزءاً فی صلب عبد اللہ, اسی نور کے 2 جز کیے. ایک جز کو صلب عبداللہ میں بھیجا اور دوسرے جز کو جزءاً فی صلب ابی طالب, دوسرے جز کو اللہ نے صلب ابو طالب میں بھیجا. ذہنوں میں رہے, داد دے نہ دے آپ کی مرضی, لیکن ذہنوں میں رہے میں صرف آپ کے لیے نہیں پڑھ رہا, میں آواز آپ تک نہیں پہنچانا چاہتا, میں ان کیسٹوں کے وسیلے سے آواز اس مدرس تک پہنچانا چاہتا ہوں جس نے اعتراض کیا ہے کہ رسول فرما رہے ہیں نور کا ایک جز صلب عبداللہ میں ٹھہرایا گیا اور نور کا دوسرا جز صلب ابو طالب میں ٹھہرایا گیا. فَأَخْرَجَنِي نَبِيًّا, اللہ نے مجھے صلب عبداللہ سے بحیثیت نبی اس عالم میں ظاہر فرمایا. فَأَخْرَجَ عَلِيًّا وَصِيًّا. علامہ آپ کا, پریس آپ کا, کہ یہ رسول پاک کی حدیث موجود ہے جو میں نے پڑھ کے سنا دی ہے. یہ ہے دلیل نمبر 1. اب میں دے رہا ہوں دلیل نمبر 2 کہ رسول پاک
مسیح بنا کر گئے ہیں. یہ کہنا کہ رسول پاک مسیح بنا کر نہیں گئے تو ہم تاریخ سے، تفسیر سے، حدیث سے، شروع سے یہ ثابت کرتے چلے آئے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں بھی منکرین کے نسلوں کو بتاتی رہیں گی کہ اللہ کا رسول فرما کر گیا ہے کہ میرے بعد علی مسیح ہے. اب میں دلیل نمبر، اچھا جی ذرا مل کے نعرہ لگا دیجیے. سلامت رہیں، آباد رہیں. جلد نمبر 1، حضرت علامہ شیخ سلیمان تندوزی حنفی علیہ الرحمہ کی تعریف شدہ مطبوعہ بیروت، صفحہ نمبر 95، دوسری کتاب ہے اردو میں آل رسول، جلد نمبر 2، حضرت علامہ پیر سید خضر حسین چشتی کی، یہ ان کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 509 اور 510. میں یہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. پہلی عربی میں ہے، دوسری اردو میں ہے. ان میں سے ایک بھی مکتب تشیع کی کتاب نہیں ہے. اس میں یہ سب نے لکھا ہے کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا حضرت علی سے، یعنی حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے مجھ سے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ کہ جب بھی کسی نبی کا وصال ہونے لگتا ہے تو اللہ، میں وہی حرف بحر پڑھ رہا جو وہاں آل رسول میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی کسی نبی کا وصال ہوتا ہے تو اللہ اس نبی کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے انتہائی قریبی رشتہ داروں میں سے جو افضل و اعلیٰ ہے اس کے متعلق اعلان کرے کہ یہ میرا مسیح ہے. چونکہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ جب بھی کسی نبی کا وصال ہونے لگتا ہے وہ اسے حکم دیتا ہے کہ اپنے انتہائی قریبی رشتہ داروں میں سے جو بھی فاضل و افضل ہے اس کی وصایت کا، اس کے مسیح ہونے کا اعلان کرے. تو رسول پاک فرماتے ہیں وہ امرنی، میرے رب نے، یہ علی فرما رہے ہیں کہ رسول فرماتے ہیں کہ میرے رب نے امرنی، میرے رب نے مجھے حکم دیا اسے ابن امبے کا کہ میں بھی اپنے چچا کے بیٹے کو اپنا مسیح مقرر کروں اور اپنا مسیح منوا کے جاؤں. پھر رسول پاک نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میرا محبوب، میں صرف تمہیں حکم نہیں دے رہا بلکہ میں نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں، جتنی کتابیں میں نے اتاری ہیں، وہاں کتابوں کے نام نہیں ہیں، یہ میں لے رہا ہوں. توریت، انجیل، زبور، صحیفے، یہ وہاں نام نہیں ہے، تشریح نہیں ہے. وہاں سے کتنا ہے کہ میں نے جتنی کتابیں اتاری ہیں ان تمام کتابوں میں نے لکھ دیا ہے کہ تیرے چچا کا بیٹا تیرا مسیح ہے. اور اس کے بعد اگلا فکرہ جو ہے حدیث کا، وہ انتہائی طور پر قابل توجہ ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے صرف اتنا نہیں، میں نے تمام مخلوق سے اور مخلوق میں سے تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیا ہے، یہ عہد لیا ہے. کس چیز کا؟ جس طرح میں نے تمام مخلوق سے، تمام نبیوں سے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا ہے. واہ بھائی واہ. جس طرح میں نے تمام مخلوق سے میرا حبیب تیری نبوت کا وعدہ
نبوت کا عہد لیا، اسی سے میں نے تیرے بھائی علی کی وصایت کا اور ولایت کا عہد لیا، لی بالربوبیت ونقایا محمد بالنبوت بن علی ابن ابی طالب بالولایت والوصایت۔ اور مولانا اس کتاب سے ثابت ہو گیا کہ جس طرح نبیوں نے ہمارے نبی کی نبوت کا اقرار کیا ہے، ویسے علی کو وسیع ماننے کا اقرار پچھلے بھی اس کا ساتھ دے دیا۔ بڑی پیاری بات ہے، دینا نہیں چاہتا تھا لیکن آپ کی خاموشی کی وجہ سے دے رہا ہوں کہ چلو خاموش تو ہیں تو ایک اور بات بھی دینا چاہتا ہوں۔ یہ آیت ہے سورہ الزخرف کی جو اب میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اپنے رسول سے ارشاد فرما رہا ہے، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا۔ میرا حبیب ان رسولوں سے سوال کر جو تجھ سے پہلے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، کہ یہ کس عہد پر، کس وعدے پر تم سے پہلے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو یہ ہے کتابوں کے نام۔ نمبر 1 شواہد التنزیل، نمبر 2 فرائض الصمدین، نمبر 3 تفسیر ثعلبی، نمبر 4 مناقب خوارزمی صفحہ نمبر 312، نمبر 5 کفایت الطالب صفحہ نمبر 75، نمبر 6 جناب المبدل، نمبر 7 آل رسول جلد نمبر 2۔ میں ان تمام اہل سنت کی کتابوں سے لے کر اپنے سکالر اسلام بھائی تک یہ آواز پہنچانا چاہتا کہ ان تمام کتب میں یہ درج ہے کہ جب شب معراج رسول پاک بیت المعمور میں تمام انبیاء کو نماز پڑھا چکے، تو اس وقت ایک آنے والا فرشتہ رسول کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ تیرا رب تجھے سلام دینے کے بعد ارشاد فرما رہا ہے، سل رسلا، کہ میرے حبیب ان رسولوں سے سوال کر جو تجھ سے پہلے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، کہ یہ کس عہد پر، کس وعدے پر، کس بنیاد پر تجھ سے پہلے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ رسول پاک فرماتے ہیں، فَقُلْتُ یا معاشر الرسل، میں نے تمام رسولوں کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے گروہ مرسلین، اے گروہ نبیین، مجھ سے پہلے تم کس عہد پر، کس وعدے پر، کس بنیاد پر نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہو؟ فقالت الرسل، تمام رسولوں نے مل کر جواب دیا، النبوت کا اور ولایت علی ابن ابی۔ یہ کوئی احسان نہیں ہے غلام عباس بیٹے پر۔ محرم چونکہ 3-4 جگہ پر تھا، رات دن جاگنا، پھر رات دن تقریر، رات دن سفر، پھر سفر در سفر، لیکن یہ عزیز محبت اتنی دیتا ہے کہ جب بھی یہ فرماتا ہے تو مجھے حاضر دینی پڑتی ہے۔ تو یقین جانیے آنے کے قابل نہیں تھا، اتنا ثواب تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کے چہروں کی زیارت مقصود تھی اور اپنے لیے عبادت کا حصہ وصول کرنا آپ کی زیارت سے مطلوب تھا۔ حاضر ہو گئے آپ، تو ایک بار مل کے نعرے، اور میں یہی روکتا۔ میں تیسرا حوالہ دے رہا ہوں، یہ بڑا عجیب سا حوالہ ہے جو میں اب دے رہا ہوں، چونکہ شیعہ کتب سے نہیں دے رہا اس لیے دے رہا ہوں۔ تو یہ کتاب کا میں نام پہلے دے دوں جس کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں۔
بیٹا ایک گھٹ پانی درود پڑھیے گا کتاب کا نام ہے سلامتی کے لیے چلو میں چاہتا ہوں 11 بجے تک چھوڑ کتاب کا نام ہے مناقب خواتین ہمارے بڑے بھائیوں کی جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں بڑی کتابوں میں سے یہ ایک کتاب ہے میں باہر سے لے کر پڑھ رہا ہوں رسول پاک فرماتے ہیں قال رسول اللہ دیکھیے کئی آپ نے بھی اسے نہیں مانے لیکن نہ مانے میں آپ کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں میں تو اپنے بھائی کو حوالے دے رہا ہوں میں نے اپنے رجسٹر میں جن حدیثوں میں لفظ مسیح ہے اور رسول نے لفظ مسیح فرمایا ہے 100 حدیث جمع کی ہے اور وہ صرف ممبر سے سنانے کے لیے نہیں بلکہ میں اس کا مکمل طور پر ایک کتاب کا تیار کر رہا ہوں تاکہ میرے بھائی کو پتا چلے کہ کون رسول کو سچا مانتا ہے میں اس کو آگے نہیں لے جانا چاہتا مناقب خواتین بھی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے آتان جبرائیل ایک دن جبرائیل میری سلامی کے لیے حاضر ہوا ونشرہ جناحیہ اور اس نے دونوں پروں کو سلامی دینے کے لیے کھول دیا جب اس نے اپنے پروں کو کھولا تو کیا تھا فَإِذَا فِي أَحْدِهِمَا اس کے دونوں پروں میں سے ایک پر مکتوب لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد النبی یہی لکھا ہوا ہے ہمارے ہاں آگے ہے نبی اللہ ایک پر یہ لکھا ہوا تھا جب دوسرے پر میری نظر پڑی مکتوب علی الآخر دوسرے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ علی تو یہ اس کتاب میں درج ہے جس کا میں حوالہ دے چکا اور میں اس حوالے کا ساری زندگی ضامن ہوں دلیل نمبر 4 اب یہاں پر کتاب کا نام ہے جامع المبدل جلد نمبر 1 دوسری کتاب کا نام ہے آل رسول اردو میں آل رسول جلد نمبر 2 خضر حسین چشتی صاحب صفحہ نمبر 601 اور راوی کون ہے نمبر 1 حضرت سلمان نمبر 2 حضرت ابو ذر نمبر 3 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان تینوں سے یہ روایت ہے گھبرا تو نہیں ہے ایک آدھ دلیل اور سنیں اور دو تو ان کتب میں یہ درج ہے کہ جب رسول پاک مکہ فتح فرما چکے اور فتح فرمانے کے بعد بیت اللہ میں جب رسول پاک وہ شکانی کا عمل بھی عمل میں لا چکے ہر جگہ خاموشی برداشت ہوتی ہے لیکن کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں خاموشی برداشت نہیں ہوتی یعنی رسول نے علی سے کہا کہ علی آؤ میرے شانوں پر کھڑے ہو ان بتوں کو گرا دو کسی اور سے نہیں کہا صرف علی سے کہا صرف علی سے کہا صرف علی سے کیوں کہا شاید رسول کے ذہن میں شاید یہی خیال ہوگا کہ اگر کسی اور کو کہہ دیا تو ہو سکتا ہے توڑتے وقت وہ ماضی میں گم ہو جائے آپ جانے اور آپ کا کام کرنے جب مکہ فتح ہو چکا اور بت بھی توڑے جا چکے تو فتح مکہ کے بعد رسول نے قبیلہ حوازن کی طرف کچھ مسلمانوں کو روانہ کرنا چاہا ان مسلمانوں کا سردار امیر لشکر رسول نے علی کو مقرر کیا اور جب انہیں روانہ کرنا چاہا تو روانہ کرنے سے پہلے علی سے فرمایا کہ علی یا علیو اب یہ راوی ہے یہ کتابیں ہیں شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں ہے یا علیو اے علی
الارض اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان جب بروز قیامت زمین میں زلزلہ آئے گا اور زمین اپنے خزانوں کو اگل کر باہر پھینک دے گی تو اس وقت کوئی فرشتہ اس سے نہیں پوچھے گا, کوئی فرشتہ سوال نہیں کرے گا, کوئی جن سوال نہیں کرے گا. قال انسان مالہا, تو ایک انسان ایسا ہوگا جو زمین سے پوچھے گا کہ تجھے کیا ہو گیا. مثال رسول کے بعد جب مدینے میں جنوبی علاقے میں زلزلہ آیا تھا, 3 دن برابر دعا مانگنے والوں نے دعائیں مانگی, زلزلے نے رکنے کا نام نہ لیا. آخر آئے اسی دروازے پر جس دروازے پر رسول آگے رکتے تھے. یا ابا تراب, اے ابو تراب, آؤ اس زمین سے پوچھو کہ اس کا زلزلہ کیوں نہیں رکتا. تو جناب حضرت سلمان محمدی فرماتے ہیں کہ جب ہم علی کے ساتھ گئے تو علی نے زمین کے سینے پر اس طرح ہاتھ پھیرا جس طرح شفیق باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اپنا ہاتھ پھیرتا ہے. اللہ جانے علی نے کیا کہا کہ زلزلہ رک گیا. ہم نے کہا علی تیرے اشارے پر زلزلہ رک گیا. فرمایا انا صاحب الزلزال, قیامت کے دن جب زلزلے والی زمین سے باتیں کرے گا وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ میں علی کے بڑے ابھی. سورج کی طرف دیکھا, ایک کی طرف دیکھ کر علی نے کیا کہا, السلام علیکم ایھا العبد الطاہر فی طاعت ربک, اے اپنے رب کی اطاعت میں روز و شب مصروف سفر رہنے والا, تجھ پر علی کا سلام. اب علی نے جب سلام بھیجا تو یہاں جواب ملا. یہ انہی کتابوں میں جواب ہے. وہ جواب کیا ہے, وعلیک السلام یا اخا رسول اللہ ووصیہ. یہی میں نے پڑھنا تھا جس پہ آپ چپ کر لیں. یعنی سورج نے جواب میں کیا کہا, اے اللہ کے رسول کے بھائی اور اے اللہ کے رسول کے وسیع, آپ پر میرا بھی سلام ہو. اور سب دلائل چھوڑ کر آخری دلیل دو لفظوں میں بغیر تشریح کے حضرت مولانا, حضرت علامہ, حضرت سکالر آف اسلام, آپ کو یہ آیت تو یاد ہو گئی نا, ہوگی, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, کہ میرے حبیب اپنے قریبیوں کو بلا اور ان کو اسلام کی تبلیغ فرما. تو رسول پاک نے علی سے کہا کہ علی جاؤ, جا کے بلا کے لے آؤ. یا رسول اللہ, علی کو نام بھی بتا دو کہ کسے کسے بلانا ہے. جواب ملتا ہے گلفام خاموش, نام تو تب بتا جب علی کے اور میرے علم میں فرق ہو. علی گئے, جا کے بلا لائے. پہلا دن تھا, اعتراض ہوا, جلسہ برخاست. دوسرے دن پھر بلا لائے, پھر موترز نے اعتراض کیا, بلا ہم نے, جلسہ پھر برخاست. حکم ملا علی پھر بلا لاؤ. علی پھر بلا لائے. اب میں پڑھتا نہیں, دعوت شیرہ نہیں پڑھ رہا, علی بلا لائے. اب جن کتابوں سے میں پڑھ رہا ہوں اور یہی آخری ترین, تاریخ کامل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 63, تاریخ طبری جلد نمبر 2 اتفاق, اس کا صفحہ نمبر بھی 63, تاریخ ابو الفدا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 30,
آج سے 100 سال پہلے لکھی ہوئی مطبوعہ بمبے، وہاں سے لے کر اردو میں، وہاں سے یہ کتاب میری لائبریری میں موجود ہے، اور وہاں سے لے کر بھی میں پڑھ رہا ہوں باقی کتابوں کے ساتھ ساتھ۔ جب رسول پاک نے پہلا اسلام کا بنیادی تبلیغی جلسہ مقرر کیا، تو کہاں مقرر کیا؟ بیت اللہ میں نہیں، مسجد الحرام میں نہیں، اچھا جی بی بی خدیجہ کے گھر نہیں، حضرت ابو طالب کے گھر، حالانکہ مسجد الحرام تھی، بیت اللہ تھا، لیکن پھر بھی رسول نے اسلام کا پہلا تبلیغی جلسہ ابو طالب کے گھر کیا، تاکہ قیامت تک کے لیے مہر ثبت ہو جائے کہ ہمیشہ بنیادی جلسے دشمنوں کے گھر نہیں کیے جاتے۔ تو اس جلسے میں رسول نے خطبہ پڑھا، بہت بڑا خطبہ ہے، خطبے کے آخر میں رسول نے ارشاد فرمایا ایشکم یبعثرنی، حضور انہی کلمات پر توجہ دیجیے گا، میری ساری محنت جتنی تبلیغ میں نے اس وقت تبلیغ کی ہے، تقریر کی ہے، ساری اسی کے نتیجے پر ہے، چونکہ میں چاہتا تھا تفصیل سے پہنچوں گا لیکن اب میں نے سمیٹ لیا۔ ایشکم یبعثرنی علی ھذا الامر علی ان یکون اخی ووصیی ووزیری وخلیفتی فیکم۔ اے حاضرین جلسہ، تم میں سے کون ہے ایسا جو آج دین اسلام کی تبلیغ پر میری مدد کا وعدہ کرے؟ جو میری مدد کا وعدہ کرے گا کہ مجھے فکرہ دے دیا۔ آپ لوگ نعرہ لگائیں گے حاجی کے علاوہ، یہ بیچارے تھکے ہوئے لگائیں گے نعرہ۔ رسول نے سب سے پہلے کیا کہا؟ فَأَيُّكُمْ يُعَذِرُنِي، کون ہے تم میں سے ایسا جو میری مدد کا وعدہ کرے؟ اگر مدد مانگنا اللہ کے علاوہ کسی اور سے شرک ہے، رسول کا پہلا نعرہ کیا ہے کہ تم میں سے کون ہے ایسا جو اللہ کی رضا کی خاطر میری مدد کا وعدہ کرے؟ معلوم ہوا جو اللہ کی مشیت کے سائے میں، ارادے کے سائے میں، اور رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل، اے اللہ تو بنا لی، اور محبت کے لیے بنا، من لدن کا اپنی طرف سے بنا، سلطان النصیرہ، ایک غالب مددگار بنا، تو جسے اللہ مددگار بنا دے جب رسول ان سے مدد مانگ رہے ہیں۔ کون ہے تم میں سے ایسا جو حاضرونی علی ھذا الامر، جو اس دین تبلیغ پر میری مدد کا وعدہ کرے اور میرا ناصر بنے؟ میں اس سے وعدہ کرتا ہوں کل وہی میرا وزیر ہوگا، وہی میرا بھائی ہوگا، وہی میرا وزیر ہوگا، کوئی نہیں اٹھا 40 افراد میں سے کوئی، بڑے بڑے بچپن کے ساتھی تھے وہ تو بلا ہی نہیں گئے، صرف ہاتھ بھی بلائے گئے تاکہ پتہ چلے محمد کے رشتہ دار کون ہے۔ یار بڑی چپ ہے کہ شاید ماحول ایسا ہے، چونکہ میری تقریر کا ایسا ماحول نہیں ہے تو مجھے معاف رکھنا، میں بار بار اس لیے شکوہ کر رہا ہوں کہ آپ ذرا چپ زیادہ ہیں۔ تو یہاں رسول پاک نے کیا کہا؟ ایوکم یعذرنی، سارے چپ کر گئے، سارے چپ کر گئے، لیکن ان میں تھے تو سب کے سب ہاشمی، ایک بھی غیر ہاشمی نہیں تھا۔ معلوم ہوا لے دے کے رسول کا رشتہ دار بننا کہ اور بات ہے۔ سب کے سب چپ رہے، علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ 3 مرتبہ علی نے کھڑے ہو کر کہا یا
ڈالا, سارے بچے کی طرف دیکھ کر کہا دیکھو دیکھو ہاذا اخی ہاذا اخی, یہ میرا بھائی ہے, وہ مسیحی, یہ میرا مسیح ہے, وہ خلیفتی, یہ میرا خلیفہ ہے. تو پہلے دن جو فیصلہ کیا تھا غدیر کے میدان میں بھی اسی طرح فیصلہ سنایا. بازو بلند کر کے کہا دیکھو من تمہارا ہو ہاذا کہ رسول قرآن کے علاوہ کسی کو وسیع بنا کر نہیں گئے. کتنی کتابوں کے حوالے 50 100 200 1000 جن میں رسول کی یہ حدیث موجود ہے اتنی تعریف فیکم الثقلین. کتاب اللہ وعترتی اہل بیت. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اہل بیت. جس طرح کتاب کو وسیع بنایا اسی طرح اپنی اہل بیت کو ایک ایک فرد کو اپنا وسیع بنایا. آپ دیکھ رہے ہیں حب سے, لیکن اس کے باوجود اندر پنکھے چل رہے ہیں, ماحول بہت ٹھنڈا ہے. جب بھی ذرا سی مجھے پیاس محسوس ہوئی ہے مجھے پانی مانگنا نہیں پڑا. ادھر میں نے اشارہ کیا, ادھر میرے عزیز محترم نے فوراً پانی کا گلاس مجھے دے دیا ہے. لیکن ہائے کربلا, ذرا اندازہ لگائیے ہمارے یہاں جو مکتب کی کتب ہے ان کتب مکتب میں سے ایک کتاب کا نام ہے ترک الغم. اس کتاب میں یہ درد ہے کہ کربلا کے میدان میں جتنے امام حسین علیہ السلام کے صحابی تھے یوم عاشور یعنی 10 محرم ان پر اتنا پیاس کا غلبہ تھا کہ اکثر کے لب آپس میں مل گئے. پیاس کے سبب, بھوک کے سبب ان کے لب جڑ چکے تھے, وہ الگ نہیں ہوتے تھے. اور کچھ صحابی ایسے بھی تھے کہ اتنی پیاس کا غلبہ تھا کہ ان کی خوش زبانیں تانوں سے چمٹ چکی تھی. جدا کرنا چاہتے تھے پھر بھی وہ جدا نہیں ہو رہی تھی. ایسے تھے جو پیاس کے غلبے سے اس قدر نٹھال ہو چکے تھے کہ وہ اشاروں سے باتیں کرتے تھے, وہ لب ہلا کر بات نہیں کر سکتے تھے. تو اب میں یہاں عرض کر دوں یہ ہے ہمارے نبی پاک کے نواسے حسین کے صحابی. لیکن کربلا کے میدان میں رباب کی کوٹ کا پلا ہوا عسکر 6 مہینے کا, صرف 6 مہینے کا علی اصغر کتنا پیاسا تھا. پیاس ہے اصغر کا. ذکر کرنے سے پہلے میں یہاں چونکہ صاحبان علم کا یہ اجتماع ہے, ماحول ہے, یہاں پھر میں کتاب کا حوالہ دیتا چلوں. حضرت علامہ دربندی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب مقتل دربندی میں یہ لکھا ہے کہ کربلا کے میدان میں یہ جو پڑھا جاتا ہے ذاکروں کی طرف سے, خطیبوں کی طرف سے کہ 12 گھنٹے کا دن تھا. علامہ لکھتے ہیں یوم عاشور 12 گھنٹے کا دن نہیں تھا بلکہ یوم عاشور 72 گھنٹے کا دن تھا. کہ وہ دلیل میں لکھتے ہیں کہ جس طرح شب معراج اللہ نے رات کا وقت روکا تھا اسی طرح حسین کے امتحان کے لیے اللہ نے کربلا کے میدان میں یوم عاشور روکا. اب میں اس میں بولتا نہیں, میں آپ سے اتنا عرض کرتا ہوں یوم عاشور 72 گھنٹے کا دن تھا. جس کی شہادت پہلے ہوئی اس کی بھوک اور پیاس دوسرے شہید کی نسبت کم. لیکن شاید میں سمجھا نہیں سکتا, میں پھر عرض کرتا ہوں
70 نمبر کا شہید ہے اس سے کم، یا جو 10ویں نمبر کا ہے، یا جو 50ویں نمبر کا ہے، یا جو 60ویں نمبر کا ہے، یا جو 70ویں نمبر کا ہے، اس کی نسبت کم. لیکن سب سے زیادہ قوت اور سب سے زیادہ پیاس کس کی ہے؟ رباب کی گود کے. مرحبا مرحبا مرحبا. 6 مہینے کے علی اصغر کی، یعنی 72. دیکھیے ایک کتاب ہے ہماری جس کا نام ہے نبع الاسلام، نام پھر لے رہا نبع الاسلام. اس کتاب میں یہ درج ہے کہ جو حضرت شہزادہ علی اصغر کی پیاس ہے یا بھوک ہے اس کے متعلق لکھا بھی جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے کہ 3 دن کے بھوکے تھے، 3 دن کے پیاسے تھے. یہ لکھتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ 3 محرم کو جب یزیدی فوجیں کربلا کی سرحد میں داخل ہونے لگی، جو فوجی دستہ زمین کربلا میں داخل ہوتا وہ ڈھول بجاتا، شہنائیاں بجاتا، گانا گا کر، ناچ کر، ڈھول بجا کر وہ ایک آواز بلند کرتا. اب مجھے معاف کر دینا، وہ آواز کیا ہوتی تھی؟ اقتلوا الحسین، اقتلوا الحسین، حسین کو قتل کرو، حسین کو قتل کرو. جب بی بی رباب نے برابر یہ آواز سنی تو بی بی رو کر کہتی ہے ظاہر اللہ، یہ سارے تجھے مارنے آ رہے ہیں یا کوئی بچانے والا بھی ہے؟ غریب الزہرا نے روتے ہوئے کہا نہیں رباب، یہ سارے میرے مارنے کے لیے آ رہے ہیں. میں کتاب کا نام پھر لے رہا ہوں تاکہ علماء سے تسلی کی جا سکے. نبع الاسلام میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. جب حسین نے کہا نا سارے مارنے کے لیے آ رہے ہیں، بی بی رباب نے اتنا منہ سر پیٹا، اتنا روئی، اتنے منہ پہ تماچے مارے کہ بی بی کا چشمہ شیر خشک ہو گیا. بڑے اشارے سے میں پڑھ گیا. ایک بار پھر میں عرض کرتا ہوں، بی بی کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ سب کے سب میرے سرتاج کو، غریب الزہرا کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں، بی بی نے اتنا منہ سر پیٹا، اتنا منہ پہ ماتم کیا کہ بی بی کا چشمہ شیر خشک ہو گیا. اس دن سے علی اصغر ماں کے دودھ سے سیراب نہیں ہو سکا. تو اصل کب سے بھوک ہے؟ 3 محرم کو چشمہ شیر خشک ہو، 4 محرم سے لے کر 10 محرم تک. یہ کتنے دن بنتے ہیں؟ 6 دن. 6 دن یہ 72 گھنٹے کا یوم عاشور. اب اندازہ لگاؤ کہ اصغر کتنا پیاسا تھا، کتنا بھوکا تھا، اور حسین نے اصغر کے لیے مانگا کیا تھا؟ ایک یوں اصغر کو زہرا کے لال دونوں ہاتھوں پر اٹھایا. حالت کیا ہے؟ آنکھیں بند ہیں، گردن ایک طرف جھکی ہوئی ہے، پیاس کی وجہ سے منہ کھلا ہوا ہے. زہرا کا لال آواز دے کر کہتا ہے لوگوں میں اپنے لیے نہیں مانگتا، ایک گھونٹ سے پانی کا پلا دو، تمہارے پانی میں کمی نہیں ہو جائے.
صرف ایک گھٹ پانی، اور وہ بھی چھوٹے سے بچے کے لیے. تو ظالموں نے جواب کیا دیا؟ حالت کیا تھی؟ اصغر کا منہ کھلا ہوا تھا، زبان تانوں سے چپکی ہوئی تھی، گردن ایک طرف اصغر کی لڑتی ہوئی تھی. اب برداشت کر لو گے جو حرملہ نے تیر چلایا ہے، 3 نوکوں والا تیر تھا جو میدان میں جوانوں میں نہیں چلایا جاتا تھا، بلکہ سواریوں پر یہ تیر چلایا جاتا تھا. سواری کو نیچے گرانے کے لیے ادھر تیر چھوڑا، حرملہ کا تیر چلا. ادھر خیمے کے دروازے سے ایک مزدور نے آواز دے کر کہا، خبردار اصغر، بیٹا گردن نہ ہلانا، ماں کو دادی زہرا سے شرمسار نہ کرانا. گردن بڑھائی، تیر لیا، حسین کے بازو پر تیر رکا. ساری شہادت نہیں پڑھتا. علامہ کنتوری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، اگر امام حسین کا بازو اس تیر کو نہ روکتا تو یہ تیر اتنا بغلی تھا، اور چھوٹی چھوٹی اولادیں رکھنے والوں، گودیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے رکھنے والوں. علامہ لکھتے ہیں جہاں تک تیر جاتا وہاں تک صغیر کا لاشا جاتا. بس آخری روایت، اور یہی خط کتاب کا نام ہے نفس المحمود. نام پھر لے رہا، کتاب کا نام ہے نفس المحمود فی مصیبت المظلوم. وہاں سے لے کر میں دعا دے رہا. حسین خون میں ڈوبے ہوئے علی اصغر کو کبا کے ابا کے دامن میں لے کر خیمے کے دروازے پر آئے. سب سے پہلے 5 بیویاں خیمے کے دروازے سے برآمد ہوئی. نمبر 1 سیدہ ام کلثوم، نمبر 2 بی بی رقیہ، نمبر 3 بی بی رباہ، نمبر 4 بی بی سکینہ، نمبر 5 سیدہ کبریٰ. پڑھ کر بی بی رباہ نے کہا، اب ساری روایت نہیں پڑھتا، مولا مولا میرے بچے نے پانی پی لیا. فرمایا ہاں رباہ، ایسا پانی پیا ہے آج کے بعد پھر پانی نہیں مانگے گا. اب جو روایت وہاں ہے وہ یہ ہے، امام نے فرمایا رباہ لے اپنا اصغر سنبھال. اللہ جانے ماں کیسے سنبھال سکتی ہے. بی بی نے ہاتھ بڑھائے، حسین نے اصغر دیا. اصغر دے کر کہا رباہ میں قبر بناتا ہوں، میں اصغر کے لیے قبر کھودتا ہوں، تو ذرا میرا اصغر سنبھال. امام نے قبر تیار کی. یہاں 2 روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے خیمہ گاہ کے سامنے والے دروازے کی طرف، ایک روایت یہ ہے نہیں خیمہ گاہ کے آخری دروازے کی طرف. امام نے قبر تیار کی. یہ پہلا شہید ہے شہداء کربلا میں سے جس کی نماز جنازہ نماز شہادت امام نے پڑھائی. نماز پڑھا کر امام فرماتے ہیں رباہ اب میرا اصغر مجھے دے. تمام بیویاں جمع ہیں. اللہ جانے میں کیسے پڑھوں گا، آپ کیسے برداشت کر لیں گے. تمام بیویاں جمع ہیں. حسین نے اصغر دیا، لے کے گڑھے میں سلا دیا. سلانے کے بعد دائیں بائیں دیکھا، اور رونے والا جب دائیں بائیں دیکھا بی بی موت کی چیخیں نکل گئی. رو کے کہتی ہے مولا کوئی رہ گیا ہے جسے دائیں بائیں دیکھ رہے ہو. امام رو کر کہتے ہیں رباہ میری ایک مدد کر. مولا کیا مدد کروں؟ کہا اپنے شہید کو قبر میں نے سلا دیا ہے، اب اس پہ پٹی تو ڈال.
امام نے عصر کو کربلا